بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تقریباً رمضان کے مہینے میں واپس آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے کچھ زبردست باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس مہینے کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہر عبادت کا جو اجر ہے وہ 100 گنا 200 گنا نہیں 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس روزے کے اجر کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے اپنی ساری عبادات کا اجر 100 گنا 200 700 گنا تک بیان فرمایا ہے، لیکن رمضان کے روزے کے اجر کو اللہ نے مخفی کر دیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے کا اجر اللہ قیامت کا دن دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب قیامت کے دن اپنے روزے کا اجر دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے اجر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے معافی کر دیا ہے۔ وہ سوچیں جنت میں وہ کیا تحفہ اللہ اس کو دے گا جس کو دیکھ کر انسان سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج بھی ہمارے درمیان ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اندازہ ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ سر پر پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے صحابہ اکرام 3 4 مہینے 6 مہینوں سے اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کسی کمپٹیشن کسی امتحان کے لیے اسٹوڈنٹ ایک اچھا لائق اسٹوڈنٹ اپنے اس امتحان کی تیاری میں لگ جاتا ہے تاکہ میں اس امتحان میں اول آ سکوں، اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکوں۔ دوستو، یہ بھی رمضان کا مہینہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کہ اے مومن، لوٹ لے جتنا اس میں سے اپنی رحمتوں کو لے سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایسے بدقسمت لوگ جو اس رمضان کے مہینے میں بھی عذر پیش کر کے اس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں کہ مجھے فلانا کام ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا، مجھے فلانی تکلیف ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ بے شک دلوں کے حال اللہ کی ذات جانتی ہے، جو واقعی میں تکلیف میں ہے اللہ اسے ضرور معاف کرے گا، لیکن جو چھوٹی چھوٹی سر درد سے، بخار سے، تکلیف سے جو روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے مہینے کو اس اجر کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ بالکل وہ اس بات کے حق ہے کہ وہ بدقسمت انسان ہے جو رمضان کے مہینے کو ضائع کرتا ہے۔ آپ کو آج سے ہی رمضان کے مہینے میں اپنی عبادت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور میں آپ کو بتاؤں گا ایسا کرنے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ کو آج سے ہی پلان کرنا چاہیے، آپ کتنا قرآن پڑھو گے، کتنے نفل پڑھو گے، روزانہ کتنی تسبیح کرو گے، روزانہ کتنا وقت آپ روز اپنی عبادت کو دو گے۔ قرآن کی آیات کو زبانی یاد کرو تاکہ اسے اپنی نمازوں میں پڑھ سکو۔ راتوں کو کتنی دیر قیام کرو گے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہم رمضان کے مہینے تک زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، وہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق دے۔ حدیث ہے کہ اگر کوئی اچھے کام کی نیت کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، لیکن اللہ اس کی نیت کے بدلے اس کو اس اچھے کام کا اجر دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو آپ اس سب اجر کے حقدار ہوں گے جس کی نیت آپ نے کی ہوگی آج۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے رمضان کا مہینہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ماہ رمضان کے پیچھے کے مقصد پر غور کریں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے جسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ماہ رمضان کتنا مؤثر ہے، اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہم اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یہاں اللہ نے رمضان کے مہینے کا مقصد صاف بتا دیا۔ تو تقوی کیا ہے؟ تو تقوی یہ ہے کہ اپنا آپ جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار بن سکتے ہو اتنا ہی کریں۔ آپ جتنی زیادہ عبادت کریں گے، جتنے زیادہ روزے رکھیں گے، جتنی زیادہ دعا کریں گے، آپ کو اللہ سے جتنی زیادہ امید ہوگی اتنی ہی اللہ سے آپ کی محبت ہوگی۔